جی اٹارنی جنرل صاحب، پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ آئینی ترامیم کر رہے ہیں، لیکن اراکین کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آئینی ترامیم ہے کیا، مسودہ ہی نہیں کسی کے پاس۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا کے اوپر بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آج کوئی پھر سپریم کورٹ سے آپ کوئی التجا لے کے آ رہے ہیں، کوئی درخواست دائر کرنے آ رہے ہیں۔ جی دیکھیں، ابھی ہو سکتا ہے ہمیں آنا پڑے چیلنج کرنے، اگر یہ کوئی ایسی موو آتی ہے حکومت کی طرف سے ایک امینڈمنٹ کی، لیکن کل رات کے بعد تو لگتا ہے کہ ان کو کیونکہ ناکامی ہوئی ہے نمبرز جمع کرنے میں، تو شاید وہ آج کوئی ایسی حرکت کرنے جا ہی نہیں رہے۔ اگر وہ جائیں گے نہیں تو پھر ہمیں سپریم کورٹ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو بندے آپ کے اغوا ہوئے ہیں ان کی بازیابی کے لیے آپ سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں کہ ہمارے بندے جو ہیں اغوا ہیں، اور اغوا بندوں کے ساتھ حکومت جو ہے وہ بل پاس کروانے جا رہی ہے، تو اس بل کے خلاف آپ یہ جو ہے وہ ریفرنس بنانے جا رہے ہیں کہ بندے ہمارے اغوا ہیں اور یہ آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی، اب جہاں تک ہمارے جو لوگ اس وقت غائب کیے گئے ہیں ان کے لیے تو پٹیشن یہاں فائل ہو رہی ہے۔ آگے اس کا کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا اس میں استدعا ہے، وہ ابھی تک بل کی تو بات ہم نہیں کریں گے شاید، کیونکہ بل شاید آئے ہی نہیں رہا، لیکن اگر بل آیا تو پھر اس کی بھی استدعا ہوگی۔ ابھی فی الحال تو یہ ان کو ایک طرح سے مسنگ پرسنز ہیں، وہ ان کو واپس لانے کی استدعا تو ضرور کر رہے ہیں ہم۔ اچھا، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس ہے وہ ابھی تک چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ابھی تک سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو لائحہ عمل بنا رہی ہے؟ جی، وہ تو دیکھیں، اب سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈائریکٹ اب آمنا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکٹ کر دیا ہے، وہ اگر کمپلائی نہیں کریں گے، اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اگر بات نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کی، تو پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی خود ہی انتظام کرنا ہے ان کے خلاف کارروائی کا۔ یہ تو اب ایشو ہمارا بھی نہیں رہا، یہ تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان اب ایشو ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں چیف الیکشن کمیشن نہیں دیتا تو توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، یا آپ استدعا کریں گے کہ ہمیں ابھی تک نشستیں نہیں دی گئی، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے؟ سپریم کورٹ نے خود ہی جو کلیریفیکیشن آرڈر دیا ہے اس میں ذکر کر دیا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف اس کا کانسیکوینسز ہوں گے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے اشارتاً کہ پھر ہم کنٹیمپٹ آپ کے خلاف کریں گے۔ اچھا سر، رات گئے تک نواز شریف بڑے خوشی آئے تھے اور رات کو 2 بجے واپس لاہور چلے گئے، کیا وجہ بنی ہے کہ نواز شریف تو بھائی سے بھی ناراض ہیں، عشائیے بھی شرکت نہیں کر کے؟ وجہ کیا ہے؟ حکومتی نمبر گیم نہیں پوری ہو پا رہی، میاں صاحب ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بڑا سمپل ہے جی، جس طرح حکومت نے ساری کارروائی کی ہے، میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ پریشان ہیں، اور پریشانی میں انسان بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ یہ جس طرح کی یہ کارروائی کی گئی ہے، حکومت نے جوڈیشری کو بھی اپنے خلاف کر دیا ہے، لیگل جو کمیونٹی ہے اس کو بھی اپنے خلاف کر دیا ہے اس قسم کی حرکت سے۔ اگر ان کو کرنا تھا، اگر کوئی آئینی ترمیم لے کے آنی تھی تو پھر اس کو اوپنلی لے کے آتے، پبلک ڈیبیٹ ہوتی، ہم سے بھی بات کرتے، دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی بات کرتے، اور آگے ہم کوئی چلاتے۔ جیسا 18 ترمیم ہوئی، اس کو 1 سال لگا تھا ڈسکشن میں۔ یہ رات کے اندھیرے میں کسر کرتے ہوئے جب انہوں نے کوشش کی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ لینے کی، تو پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس طرح تو نہیں آتی کہ ہوا میں بات پہ وہ ایگری کر لیں، تو اسی لیے وہ ناکامی ان کو ہوئی۔ جب ناکامی ہوئی تو آپس میں ان کا منہ لٹک گیا، اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کی تو بڑی غلطی تھی، اب وہ غلطی بھگتیں اپنی۔ مولانا اسی فضل لیے الرحمان میں صاحب نواز شریف صاحب ناراض بھی ہوں ان سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تاحال ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ کی جماعت کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی ٹائم بھی جو ہے وہ سکے کا رخ دوسرا ہو سکتا ہے، اچانک سوئچ ہو سکتا ہے موڈ؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب ایک آزاد اپنی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے۔ ان کے سامنے کل نظر آ گیا تھا ان کو کہ ایک ہے اصولوں کی بات، اور ایک ہے جو ان کے اوپر دوسری پارٹیز پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کل تو وہ اصولوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور امید یہی ہے کہ وہ اصولوں کے ساتھ ہی کھڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اب اگر آئینی ترمیمی جو بل ہیں وہ پاس نہیں ہوتے، یا پھر بل پاس کی طرف معاملہ بڑھتا ہے، تو قاضی صاحب کا سٹیٹس کیا بننے جا رہا ہے؟ آپ بڑے سینئر قانون دان ہیں، کوئی اندر کی خبر بتا ہی دیں کہ قاضی صاحب
اس بلڈنگ میں موجود رہیں گے یا پھر ان کو رستہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ چلے جائیں گے؟ یہ دیکھیں ابھی تو جو بات ہو رہی ہے اور ٹی وی پہ بھی اب میرا خیال ہے آ گیا ہے اس کی جو ڈرافٹ ہے، اس کو پتہ نہیں وہ ڈرافٹ درست ہے کہ نہیں، لیکن اگر وہی ڈرافٹ ہے جو حکومت لانا چاہتی ہے تو اس کے مطابق تو وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت بنائیں، اور اس میں کوئی جو ایج ہے اس کی بات شاید نہیں کی ہوئی، تو اس لیے آئینی عدالت اگر بنتی بھی ہے اور یہ آئینی ترمیم ایسی آتی بھی ہے تو لگتا ہے کہ قاضی صاحب تو پھر ریٹائر ہو جائیں گے جو ایج ان کی ہے اس پہ۔ کیا لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اگر ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور موجودہ جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے تو وکلا تحریک کدھر جائے گی؟ وکلا تحریک کب نکلے گی کہ ایک تمام چیزوں کو عبور کرتے ہوئے آئینی ترمیم بڑھ رہی ہے آگے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر آئینی اقدام کے خلاف، ہر غیر آئینی اقدام کے خلاف وکلاء ہمیشہ نکلے ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہو، چاہے ابھی جو آئینی پیکیج ہے اس کے لیے وکلاء متحد ہیں۔ وکلاء نے کل ہمارے قائد ہیں حامد خان صاحب، انہوں نے ہمیں یہ کال دی میں ہے۔ یہاں پہ کٹ لگا رہا ہوں۔ سب سے پہلے وکلا کی تحریک آج سے 6 مہینے میرے پروگرام میں آپ نے کی تھی، جی۔ جس کا عملی جامہ پہنانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا نہیں؟ بالکل جا رہی ہے، بالکل جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ جو کل آئینی ترامیم سامنے آئی ہیں اس کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں پرامن احتجاج کی آج کال کی ہوئی ہے، اور 19 تاریخ کو ہمارا وکلاء کنونشن ہو رہا ہے۔ پہلا کنونشن ہے جو اسد منظور بٹ جو ہائی کورٹ بار لاہور کے صدر ہیں، آپ کو یاد ہے عدلیہ کی تحریک بھی چلی تھی نا، اسی طرح لاہور میں پہلا کنونشن ہوتا، آل پاکستان لائز کنونشن ہو رہا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جب بھی کوئی غیر آئینی اقدام ہوا irrespective آف ایفیلیشن آف اینی پارٹی، ہم وہ لوگ ہیں جو رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات آپ چھوڑ دیں، تمام پاکستان کے وکلاء تمام بار یہ سوچ رہی ہیں کہ جس طرح عدلیہ آزاد، عدلیت پہ وقت ہے، اور جس طرح سے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے لیے تمام وکلاء، کیونکہ وکلاء آئین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے تمام وکلاء متحد ہیں، اور ہماری انشاءاللہ پرامن تحریک ہوگی۔ اور قاضی صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا، آج پتہ نہیں کیا کیا بل ہوں، ابھی بل کچھ ایسے بھی ہیں لگتا ہے کہ وہ شاید ابھی جب بیٹھے گی اسمبلی تو سامنے آئیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بل اگر خدا نخواستہ پاس بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھ لینا، یہی سپریم کورٹ جو 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے، ہم سپریم کورٹ ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو آزاد ہیں، جو آزاد منش جج ہیں، ہم جہاں پٹیشن لگائیں گے اور انشاءاللہ یہ غیر آئینی ترامیم بھی سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، تھینک یو۔ انشاءاللہ۔